International Islamic Research Center. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حمد و ثنا کے تمام کلمات اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک کے لیے، اور درود و سلام امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہرہ پر۔ احباب گرامی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جو انسان تخلیق فرمائے ہیں، ان انسانوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ انبیاء کرام کی جماعت ہے، اور پھر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد اگر کوئی افضل جماعت ہے تو وہ ان انبیاء کرام کے اصحاب ہیں۔ اور یاد رکھیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے انبیاء کرام کا انتخاب فرمایا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کی صحبت کے لیے جن انسانوں کا تعین فرمایا، یعنی صحابہ کرام، وہ بھی اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہیں۔ کوئی شخص اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ ڈاکٹر بن سکتا ہے، وکیل بھی بن سکتا ہے، کسی عہدے تک جا سکتا ہے، لیکن کوئی شخص اپنی محنت اور کوشش کے ساتھ نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ پیغمبر کا صحابی وہی بن سکتا ہے جس کا انتخاب میرا اللہ فرمائے۔ نبی کریم نے تو دو آپشن اللہ کو دے دیے تھے کہ اے میرے مالک، عمر بن ہشام ابو جہل دے دے تیری مرضی، عمر بن خطاب ابو حفص دے دے تیری مرضی، لیکن دونوں میں محمد کی غلامی اسے نصیب ہوئی جسے میرے رب نے منتخب فرمایا۔ احباب گرامی، اسی طرح جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بڑا مشہور و معروف قول ہے جو کہ مسند احمد حدیث نمبر 3600 ہے۔ ابن مسعود ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ خلق الخلق فنظر الی قلوب العباد، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا فرما لیا تو مخلوق کی تخلیق کے بعد، پیدا کرنے کے بعد، میرے اللہ نے
انسانیت کے دلوں کو دیکھا، غور کیجئے، ان کے دلوں کا امتحان لیا، دلوں کو چیک کیا۔ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو تمام انسانیت میں سب سے خوبصورت اگر دل نظر آیا تو محمد الرسول اللہ کا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فابتعثہ بنبوتہ ورسالتہ، تو اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرما لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے جب امام کائنات کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیا تو ثم نظر الی قلوب الرجال، میرے اللہ نے پھر لوگوں کے دلوں پہ نظر ماری، پھر دلوں کو دیکھا۔ فوجد قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، تو امام کائنات کے بعد پوری مخلوق میں اگر سب سے بہترین دل نظر آئے تو محمد کے صحابہ کے نظر آئے۔ سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نیند کے بڑے عادی ہیں، چلو تھوڑے تھوڑے بولتے رہیں گے، انشاءاللہ جاگتے رہیں گے۔ حضرات گرامی، غور کیجئے کہ فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، سب سے پہلے بہترین دل محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کے بعد بہترین دل اگر ہے تو محمد کے صحابہ کا ہے۔ اور غور کیجئے، یہ تو ابن مسعود کی بات ہے، اگر میں قرآن کریم کی آیات کو دیکھوں تو میرے رب نے بھی یہی اعلان فرمایا ہے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے کائنات کے لوگوں جو تمہیں محمد کی صفوں میں نظر آتے ہیں، جو پیغمبر کی اقتداء میں نظر آتے ہیں، جو امام کائنات کی مسند پہ نظر آتے ہیں، جو بدر و احد میں لڑتے نظر آتے ہیں، جو حنین میں امام کائنات کے دائیں اور بائیں نظر آتے ہیں، جو پیغمبر کے قدموں پر اپنی جانیں نچھاور کرتے نظر آتے ہیں، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر اپنے گھر اور بیوی بچوں کو چھوڑتے نظر آتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کا امتحان کائنات کے کسی انسان نے نہیں لیا بلکہ عرش والے رحمان نے لیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ اور حضرات گرامی، میرے اللہ تعالیٰ نے امام کائنات کے صحابہ کے دلوں کا امتحان بھی لیا، پرچہ بھی ہوا، ٹیسٹ ہوا، رب نے چیک کیا، پھر نتیجے کا اعلان بھی کیا، لہم مغفرۃ و اجر عظیم کا اعلان ہوا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے جب صحابہ کا امتحان لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجے کا اعلان کرتے ہوئے فرما دیا کہ کائنات کے لوگوں، یہ محمد کے یار امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ حضرات ذی وقار، اب غور فرمائیے، کوئی 200 سال بعد، کوئی 400 سال بعد، کوئی 1400 سال بعد رب ذوالجلال کے اس اعلان کردہ نتیجے کا گلیوں میں بازاروں میں انکار کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن غور کیجئے، اگر نتیجے کا انکار عمران خان کر دے، نواز شریف کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ نتیجے کا اعلان کسی کالج کے طلباء کر دیں، کالج کی صحت پہ اثر پڑ سکتا ہے۔ نتیجے کا انکار کسی سکول کے سٹوڈنٹ کر دیں، سکول فیل ہو سکتا ہے۔ لیکن جب صحابہ کے لیے، محمد کے یاروں کے لیے، پیغمبر کے جانثاروں کے لیے نتیجے کا اعلان، کامیابی کا اعلان عرش والے رحمان نے کر دیا، اب پورا پاکستان جمع ہو جائے، پوری کائنات کے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور نتیجے کا انکار کر دیں، رب ذوالجلال کی قسمیں آپ کے ملک کی گلیاں
خون آلود تو ہو سکتی ہیں، صحابہ کے ایمان میں ذرہ برابر بھی کمی آ سکتی۔ صحابہ کو کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، کیونکہ نتیجے کا اعلان میرے اللہ نے کیا ہے۔ اور لوگوں غور فرمائیے گا، غور کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رشتہ داری، قرابت ہماری سر آنکھوں پر، لیکن یاد رکھیے امام کائنات کی رشتہ داری سبب نجات نہیں ہے۔ سبب نجات امام کائنات پہ ایمان ہے، اور پیغمبر کا دیدار، پیغمبر کا شرف صحبت ہے۔ جس کو صحبت مل گئی، جس کو ایمان مل گیا، حضرات گرامی وہ حبشے سے آ کے رنگ کا کالا ہو کر بھی جنت کا مکین بن گیا۔ اور جس کو ایمان نہ ملا، جس کو صحبت نہ ملی، وہ ابو لہب چمکدار ہو کر بھی ذلیل و خوار ہو گیا، اگرچہ رشتہ دار تھا۔ امام کائنات علیہ السلام کی رشتہ داری، پیغمبر سے نسب تبھی مفید ہے جب پیغمبر پہ ایمان بھی ہوگا۔ اگر ایمان ہو تو پھر یاد رکھیے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ قیامت والے دن تمام رشتہ داریاں، تمام نسب اور تمام رشتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا الا نسبی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا سوائے میری رشتہ داری کے، میری رشتہ داری قیامت والے دن فائدہ دے گی۔ اور جب پتہ ہے آپ کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیجا پیارے علی کی طرف، کہ میرے علی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے نکاح کروں۔ پیارے علی فرمانے لگے کہ اے عمر، ام کلثوم کی عمر چھوٹی ہے، تھوڑی ہے، اور ہم نکاح کے ارادے بھی نہیں رکھتے۔ تو اس وقت پیارے عمر کا جواب سنیے۔ عمر فرمانے لگے ہیں پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ام کلثوم سے نکاح کر کے، آپ کی لخت جگر سے نکاح کر کے، پیغمبر کی نواسی سے نکاح کر کے، حسنین کی ہمشیرہ سے نکاح کر کے، فاطمہ کے دل کے ٹکڑے سے نکاح کر کے، میرا ارادہ دنیا بسانے کا نہیں بلکہ آخرت بسانے کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کائنات نے فرمایا تھا قیامت والے دن تمام رشتے، تمام رشتہ داریاں، تمام نسب یہ بے فائدہ ہوں گے سوائے میری رشتہ داری کی، اور میری رشتہ داری قیامت والے دن بھی ایمان والوں کو فائدہ دے گی۔ میں چاہتا ہوں، پیغمبر کی مراد تو ہوں، میں چاہتا ہوں خلیفہ رسول تو ہوں، میں چاہتا ہوں مراد رسول تو ہوں، ہاں مجھے یہ فضیلت بھی حاصل ہے کہ امام کائنات مجھے ملہم من اللہ بتا کے گئے ہیں، مجھے یہ فضیلت بھی امام کائنات دے کے گئے ہیں کہ جس گلی سے گزروں شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پیغمبر یہ فضیلت بھی دے کے گئے ہیں کہ ان اللہ وضع الحق علی لسان عمر فہو یقول بہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے، عمر حق ہی بولتا ہے۔ لیکن میں چاہتا ہوں جہاں میرے رب نے مجھے یہ تمام عظمتیں عطا کی ہیں، وہیں یہ عظمت بھی مل جائے کہ جب قیامت والے دن اٹھوں تو محمد کے رشتہ داروں سے اٹھوں، پیغمبر سے رشتہ جڑ جائے، ناطہ جڑ جائے، یہی چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، یہ امام کائنات علیہ السلام کی رشتہ داری ہے، اور یہ تب فائدہ مند ہے جب امام کائنات پہ ایمان ہے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، ایک نبی، ایک رسول، اس کی صحبت کی وجہ سے، ساتھ کی وجہ سے، صحابی ہونے کی وجہ سے میرا اللہ کتنی عظمتیں عطا فرماتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک قوم کا کئی مقام پہ ذکر فرمایا ہے، اور اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل میرے انعامات کو یاد کرو
جو مختلف مقامات پر انعامات میں نے تمہارے اوپر نازل کیے یاد کرو۔ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ بھی یاد کرو کہ میں نے تمہیں تمہارے دور کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی توجہ فرمائیے گا، اللہ نے یہ کن کو کہا؟ بنی اسرائیل کو کہا، یہودیوں کو کہا۔ اور یہ کون لوگ ہیں یہودی؟ کیا انعام کیے میرے اللہ نے ان پر؟ حضرات گرامی، کبھی میرے اللہ نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ نے بادلوں کے سائے کر دیے۔ یہ وہ بنی اسرائیل ہے۔ یہ کون بنی اسرائیل ہے جن کو میرے اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، جب تمہیں بھوک لگی ہم نے تمہارے لیے من و سلوا کو اتار دیا۔ درختوں پہ بہترین قسم کا حلوہ لگ جاتا ہے، بہترین پرندے، اور پیچھے بھاگنے کی شکار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، خود پہنچ آتے ہیں۔ میرے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام بھی کیا۔ یہ کون سی قوم ہے؟ پیاس لگی جناب موسیٰ کے پاس آئے، اے موسیٰ ہمیں پیاس نے ستایا ہے، پانی کا بندوبست کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں، اللہ تعالیٰ 12 چشمے جاری کر دیتا ہے۔ یہ وہ قوم ہے جب فرعون سے نجات پانے کے لیے نکلے تو آگے سمندر، پیچھے فرعون، گھبرا گئے، اے موسیٰ مارے گئے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میرے رب نے فرمایا اے میرے موسیٰ اس چلتے سمندر پہ لاٹھی ماریں، آپ کی قوم اور آپ کے صحابیوں کے لیے راستے میں بنا دوں گا۔ حضرات گرامی، حضرت موسیٰ لاٹھی مارتے ہیں، سمندر 12 راستے بنا دیتا ہے۔ کن کے لیے؟ بنی اسرائیل کے لیے۔ بادلوں نے سایہ کیا بنی اسرائیل کے اوپر، سمندر نے راستہ دیا بنی اسرائیل کو، رب نے من و سلوہ اتارا بنی اسرائیل پر۔ حضرات ذی وقار، اور اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں سے پانی جاری کیا بنی اسرائیل کے لیے۔ کیوں؟ اور سب سے بڑی بات وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، کہ تمہارے زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے ان سب کے اوپر میں نے تمہیں فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ کن کو؟ بنی اسرائیل کو۔ اے میرے اللہ، ان کی عبادتیں بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس جہاد ہے، الہ العالمین ان کی قربانیاں ہیں، ان کا ایثار ہے۔ بنی اسرائیل کرتے کیا ہیں؟ غور کیجئے، تمام انبیاء کرام کی امتوں پہ، تمام انبیاء کرام کے صحابہ پہ نظر دوڑائیں تو آپ کو سب سے بڑی بے وفا قوم حضرت موسیٰ کی قوم نظر آئے گی، جناب موسیٰ کی قوم نظر آئے گی۔ میرے موسیٰ تورات لینے کے لیے طور پہ جاتے ہیں، یہی لوگ جن پہ میرا رب من و سلوہ اتارے، بادلوں کے سائے کرے، یہ بچڑے کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کیسی قوم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پانی کی ضرورت ہو، موسیٰ کے پاس کھانے کی ضرورت ہو، جناب موسیٰ کے پاس من و سلوہ چاہیے تو جناب موسیٰ کے پاس راستے چاہیے تو جناب موسیٰ کے پاس ہر ایک فائدہ اٹھانے کے لیے جناب موسیٰ کے پاس۔ لیکن وہ اللہ کے پیغمبر موسیٰ جو فرعون سے نجات دلا کے لائے، وہ جناب موسیٰ جو دعا کر کے راستے بنوا کے انہیں سمندر پار کرا کے لائے، وہی اللہ کا نبی نے کہتا ہے اے میری قوم، اب ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے، کوئی وطن نہیں ہے، تو ایسے کرو، یہ سامنے بستی ہے، فَادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، داخل ہو جانا تمہارا کام ہے، بستی فتح کر کے دے دینا میں رحمان کا کام ہے، جاؤ۔ قوم کیا کہنے لگی؟ اے موسیٰ آپ کو پتہ نہیں آگے تو بندے بیٹھے ہیں، ان سے جہاد کرنا پڑے گا، تو کرو نہ جہاد، کرو نہ قتال۔ کہنے لگے اے موسیٰ ہم بڑے کمزور لوگ ہیں، ہم بڑے نازک لوگ ہیں، ہمارے بازو تلوار نہیں اٹھا سکتے، بڑی نزاکت پسند لوگ ہیں۔ اذهب انت وربک
फकातिला इन्ना हा हुना काइदून, ए मूसा मेहरबानी कीजिए, जिस तरह आपने हमारे लिए पानी का बंदोबस्त किया, जिस तरह आपने हमारे लिए रास्ते बनवा दिए, आपकी दुआओं से बादलों ने साया कर दिया, अब एक और मेहरबानी भी कर दे, इज़ब अंत व रब्बुका फकातिला इन्ना हा हुना काइदून, हम इधर बैठ के आपका वेट करेंगे, आपका इंतजार करेंगे, हम नज़ारा करेंगे, हम मंजर देखेंगे, आप और आपका रब जाएं, जाके लड़ें, फतह कर लें, जब फतह हो जाए हमें मैसेज कर देना, हमें बता देना, हम आ जाएंगे, नल के शल के लगा लेंगे, वहाँ पे पानी का बंदोबस्त कर लेंगे, खैमे शैमे लगा लेंगे, फिर हमें बता देना। लेकिन हम लड़ नहीं सकते, किताल नहीं कर सकते, जिहाद नहीं कर सकते। ऐ मेरे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जाएं लड़े, आप मेहरबानी करें। हजरात गिरामी गौर कीजिए, खाने की बारी मूसा के पास, पीने की बारी मूसा के पास, मन्नो सलवा चाहिए मूसा के पास, रास्ते चाहिए मूसा के पास, हर एक परेशानी लेकर अल्लाह के पैगंबर के पास। अल्लाह के नबी ने इतना मुतालबा किया कि तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, कोई तुम्हारा मारा भी नहीं जाएगा, जख्मी भी नहीं होगे, सिर्फ पहुंचो तो सही, जाओ तो सही, फतह करके दे देना अल्लाह का काम है। कहते हैं ये काम नहीं हो सकता, मन ले आए वो खा लेंगे, सलवा ले आए वो खा लेंगे, पानी ले आए वो पी लेंगे, बादलों के नीचे बैठ लेंगे, लेकिन जिहाद नहीं कर सकते। हजरात गिरामी, अब थोड़ा सा जाग के मेरी गुजारिशात सुनिएगा। एक वो कौम जो जिहाद से मुनकर हो चुकी, जो पैगंबर की बात का इनकार कर चुकी, जो पैगंबर के साथ मिलके लड़ने के लिए तैयार नहीं, हर मफाद उठाने के लिए तैयार है, लेकिन उसी कौम को, उसी जमात को मेरा रब कहे व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, तुम अपने ज़माने के तमाम लोगों पे अफजल हो। क्यों? क्योंकि जैसे कैसे भी हो मेरे मूसा के साथी तो हो, मूसा के सहाबी तो हो, जैसे कैसे भी हो। हजरात गिरामी, अब मैं पूछना चाहता हूँ, वो कौम जो तलवार उठाने के लिए तैयार ही नहीं है, रब उसको मूसा की सोहबत की बिना पे उस वक़्त के तमाम लोगों पे अफजल करार दे दे, तो वो कौम कितनी अफजल होगी, वो जमात कितनी अफजल होगी, जो जमात किसी और नबी की सहाबी नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा की सहाबी है। और वो कौम जो खाना खाने के लिए कभी पैगंबर के पास नहीं आई, अल्लाह के नबी खाना खिला दें, बल्कि ये तो वो कौम है जो अपने घर से जेवर उठाकर, अपने घर से खुराक उठाकर, अपने घर का सारा माल उठाकर, अपने घर के सारे असबाब उठाकर मेरे पैगंबर के कदमों पे निछावर कर देती है। इमाम कायनात पूछते हैं, अपने घर में क्या छोड़ के आए हो? नबी के यार कहते हैं, तरक्तु लहुमुल्लाह व रसूला, मैं अपने घर में जितना भी माल था अल्लाह के पैगंबर वो आपके पास उठा लाया हूँ। घर में छोड़ा है तो रब का नाम छोड़ा है, उसके नबी का नाम छोड़ा है। वो कौम कितनी अफजल होगी। एक वो कौम है जो पैगंबर के कहने पे जिहाद नहीं कर रही, और एक वो कौम है। हजरत गिरामी मदीना से निकली, मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में बतलाया, ऐ मेरे सहाबाए किराम, जब तुम मदीना से निकले थे, लड़ने का इरादा नहीं था, किताल का इरादा नहीं था, तैयारी नहीं थी, तुम्हारे पास मैं जानता हूँ तलवारें नहीं हैं, नेज़े नहीं हैं, आलाते जिहाद नहीं, लेकिन दुश्मन आ चुका है, मकामे बदर पे पहुँचने वाला है। ऐ मेरे सहाबाए किराम, सुन लो, वो 1000 हैं, तुम 313 हो, उसके पास तलवारें हैं, तुम्हारे पास तो छड़ियाँ भी नहीं हैं, उनके पास सिरे हैं, तुम्हारे पास तो कमीसें भी नहीं हैं। ऐ मेरे सहाबाए किराम, उनके पास पूरा बंदोबस्त है, तुम्हारे कदमों में तो जूते भी नहीं हैं। ऐ मेरे सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, तुम्हारे पास कोई चंद ऊँट हैं, चंद घोड़े हैं, तादाद थोड़ी है, दुश्मन हमला आवर है, मुझे बतलाओ लड़ना चाहते हो? किसने पूछा? इमाम कायनात ने पूछा, सरवरे कौनैन ने पूछा, लड़ना चाहते हो? किताल करोगे, लड़ोगे? हजरात गिरामी, सरवरे कौनैन ने पूछा, सिद्दीक बोले,
فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ تو کریں، صدیق آج تک آپ پہ مال لٹاتا رہا، صدیق کا جان لٹانے کو بھی تیار ہے۔ حضرات گرامی، صدیق بولے، بڑے عمدہ بولے، پیغمبر خاموش ہو گئے۔ پیغمبر کریم نے حوصلہ افزائی کی۔ میرے پیغمبر نے پھر پوچھا، اے میرے صحابہ کیا لڑنا چاہتے ہو؟ حضرات ذی وقار میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب پوچھا تو اللہ کے پیغمبر کے دوسرے صحابی بولے، فاروق اعظم بولے، اے امام کائنات علیہ السلام، آپ کے ایک اشارے پر ہم انہیں تہو تے کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ اشارہ تو فرمائیے۔ میرے پیغمبر نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ آپ نے جب حوصلہ افزائی کر دی فرمایا عمر بیٹھ جاؤ، عمر بھی بیٹھ گئے۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر نے تیسری بار پھر پوچھا۔ جب تیسری بار امام کائنات علیہ السلام نے سوال کیا، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی مقداد بولے، امام کائنات علیہ السلام نے حوصلہ افزائی فرمائی، بیٹھ جاؤ، بیٹھ گئے مقداد۔ حضرت مقداد جب بیٹھے پیغمبر نے چوتھی بار پھر پوچھا، اور لڑنا چاہتے ہو؟ اب غور کرنا، امام کائنات سوالات کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ میرے پیغمبر کے صدیق بولے، فاروق بولے، مقداد بولے، یہ تینوں صحابی مکہ سے آئے تھے، مہاجر تھے۔ اب یہاں پہ اللہ کے پیغمبر انصار کے مہمان ہیں، انصار میزبان ہیں، انصار پناہ دینے والے ہیں۔ میرے پیغمبر نے سوچا یہ جو مہاجر ہیں یہ تو مکہ والوں کے ستائے ہوئے، ان سے اکتائے ہوئے، ان کے ظلموں اور تشدد کے آزمائے ہوئے، یہ تو لڑیں گے، پتہ نہیں انصار لڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں لڑنا چاہتے۔ امام کائنات انصار کا جواب سننا چاہتے تھے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چوتھی بار یہ سوال کیا تو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعلک تریدنا، شاید آپ ہمارا جواب سننا چاہتے ہیں کہ انصار کا کیا پروگرام ہے، انصار کا کیا ارادہ ہے۔ اللہ کے نبی سماعت فرما لیجئے، انصار آپ کو لائے تھے اس لیے نہیں کہ صرف مدینہ میں تحفظ کریں گے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم تو کریں، ہم برق الغماد تک ان مشرکین کا پیچھا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انصار آپ کے ساتھ لڑیں گے، ساتھ دیں گے۔ اے امام کائنات علیہ السلام، بڑے بھی دیں گے، چھوٹے بھی دیں گے، بوڑھے بھی دیں گے۔ اے اللہ کے نبی اس وقت تک انصار اپنے گھروں کو واپس نہیں لوٹیں گے جب تک کہ آپ لوٹنے کا اشارہ نہیں کریں گے، نہیں لوٹیں گے اللہ کے نبی۔ اور اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ سمندر میں گھوڑے ڈال دو، آپ کے جانثار سمندر میں گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ کنارے پہ کھڑے ہو کے موسیٰ کے صحابہ کی طرح یہ نہیں کہیں گے پہلے راستے تو بنوا دو، یہ نہیں کہیں گے کہ پہلے راستے تو بن جائیں، کوئی لاٹھی تو ماریں، ہم تو مارے گے، ہم تو پکڑے گے۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کریں، آپ کے اشارے پہ ہم گھوڑے ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے پیغمبر کا چہرہ مبارک جگمگا اٹھا۔ اللہ نے آسمان سے اعلان کر دیا، اے میرے نبی انی معکم، اب صرف یہ 313 ہی نہیں، ان کے ساتھ عرش والا رحمان بھی ہے۔ حضرات ذی وقار میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بدر مقام میں اپنے خیمے میں چلے گئے، خیمے میں گئے، لمبی دیر امام کائنات دعائیں کرتے رہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دعائیں کرتے رہے میرے پیغمبر، اللہ سے التجائیں کرتے رہے، اللہ سے مانگتے رہے، فتح مانگتے رہے، نصرت مانگتے رہے، امید مانگتے رہے، کامیابی مانگتے رہے۔ حضرات گرامی، صدیق نے دیکھا کافی دیر ہو گئی، امام کائنات باہر نہیں آ رہے، حجرے میں، خیمے میں صدیق بھی پیچھے چلے گئے۔ جب دیکھا
میرے پیغمبر پہ ابتحال کی کیفیت طاری ہے، ہچکی بندی ہے امام کائنات کی، رو رہے ہیں سرور کونین، گڑ گڑا رہے ہیں اپنے رب کے آگے، اور صدیق کے کانوں میں جو الفاظ پہنچے صدیق نے بیان کر دیے۔ امام کائنات نے فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعد اليوم ابدا، اے اللہ آج اگر میدان بدر میں میرے 313 مارے گئے، اے اللہ یہ تھوڑے ہیں، دشمن زیادہ ہے، یہ بے سر و سامان ہیں، ان کے پاس بڑا سامان ہے، اے میرے پروردگار عالم ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے، زرے نہیں ہے، بے سر و سامان ہے، لیکن الہ العالمین مجھے اتنا علم ضرور ہے اگر میرے صحابہ آج بدر کے میدان میں مارے گئے لا توبد بعد اليوم ابدا، تو قیامت کی دیواروں تک آج کے بعد کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی، کوئی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہے گا۔ کیوں کہ تیری پہچان کرانے والے، تیرا اعلان توحید دنیا میں بجا دینے والے، توحید کے ڈنکے بجا دینے والے، وہ سارے تو میں یہیں لے آیا ہوں، اگر یہ مارے گئے پیغام کون پہنچائے گا؟ اے اللہ، اے میرے پروردگار عالم یہ میرے صحابہ باقی رہیں گے، ایمان باقی رہے گا، صحابہ باقی رہیں گے، توحید باقی رہے گی، صحابہ باقی رہیں گے، رسالت باقی رہے گی، صحابہ باقی رہیں گے، نماز باقی رہے گی، صحابہ باقی رہیں گے، اذان باقی رہے گی، صحابہ باقی رہیں گے، طریقے حج باقی رہے گا۔ اے میرے پروردگار قیامت کی دیواروں تک اگر ایمان پہنچے گا، توحید پہنچے گی، رسالت پہنچے گی تو میرے صحابہ کی وجہ سے پہنچے گی۔ اے اللہ میرے صحابہ کا خیال رکھنا، میرے صحابہ کی حفاظت فرمانا۔ حضرات ذی وقار میرے پروردگار عالم نے پھر کیا کیا؟ الہ العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں، دعا سے پہلے صدیق پہنچے، میرے پیغمبر کا دعا فرماتے فرماتے میرے پیغمبر کا کپڑا کملی مبارک امام کائنات کے کاندھے سے نیچے سرک گئی۔ صدیق نے فرمایا اللہ کے پیغمبر اللہ تعالی ربک، بس کیجئے، اللہ سے بڑا مانگ لیا، اب انشاءاللہ کامیابی ہماری ہوگی۔ امام کائنات علیہ السلام کو پھر میرے رب نے پیغام دیا، اے میرے پیغمبر میں نے تیرے صحابہ کے ایمان کو دیکھا، تیرے صحابہ کے ایثار کو دیکھا، تیرے نبی اے میرے نبی تیرے یاروں کے جذبے کو دیکھا، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹکڑے کروا کر بھی میرے پیغمبر تیرا پیار نہیں چھوڑا، دیگوں میں گر کر بھی تیری محبت کو نہیں چھوڑا، گھر بار کو چھوڑ کر بھی تیرے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اے میرے پیغمبر یہ تو وہی ہیں کہ خبیب نے سولی پہ جھول کر بھی تیرے پیار کو نہیں چھوڑا، میرے پیغمبر سمیہ نے 2 ٹکڑے کروا کر بھی تیرے دین کو نہیں چھوڑا، بلال نے ریت پہ لیٹ کر بھی تیرے دین کو نہیں چھوڑا۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قرائے کرام نے جانیں دے کر بھی تیرے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اب میں الہ العالمین اعلان کرنے لگا ہوں کہ یہ اکیلے نہیں لڑیں گے، ان کے ساتھ میرے فرشتے بھی لڑیں گے۔ حضرات گرامی جنگ ہو گئی، غزوہ بدر ہو گیا۔ جب غزوہ بدر ہو گیا امام کائنات نے ایک اعلان فرمایا۔ کیا اعلان فرمایا؟ فرمایا اے میرے صحابہ کرام، جب میرے یاروں نے، جب میرے حبداروں نے، جب میرے جانثاروں نے، جب میرے صحابہ نے بدر میں کفار کی گردنیں اڑائیں، لعل اللہ تعالی علی اہل بدر، اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے میدان بدر میں جھانکا اور جھانک کے ایک ہی اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ اے معلومہ شیتم قد غفرت لکم، اے میرے نبی کے صحابہ، اے بدر میں شرکت کرنے والو، آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو میں رب نے تمہیں ایڈوانس معاف کر دیا۔ حضرات گرامی یہ پھر وہ صحابہ ہیں جن کے متعلق میرا رب کہیں یہ اعلان کرے اور کہیں میرے نبی کی زبان سے یہ اعلان ہو کہ اے میرے پیغمبر اعلان فرما دیجئے لن يدخل النار، کہ ہرگز جہنم میں وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا جو میدان بدر میں محمد کے ساتھ شریک جہاد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرات گرامی میرے اللہ تبارک و تعالی نے بھی اعلان کر دیا، اے میرے پیغمبر
ان کا جذبہ، ان کی محبت دیکھ کے میں اللہ کا جو اعلان ہے وہ یہ ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اے میرے پیغمبر، آپ کو پوری روئے زمین پہ کوئی قوم ایسی نظر نہیں آئے گی یؤمنون باللہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے چچے، اپنے باپ، اپنے بیٹے، رشتہ دار، عزیز و اقارب، اپنے خاندان، ان سے محبت بھی رکھتے ہوں۔ یاد رکھیں اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جو صحابہ ہیں یہ آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت رکھتے ہیں کہ آپ کی دشمنی میں اگر ان کا باپ آ جائے، آپ کی دشمنی میں ان کے بیٹے آ جائیں، آپ کی دشمنی میں ان کی مائیں آ جائیں، آپ کی دشمنی میں ان کے رشتہ دار آ جائیں، اے امام کائنات یہ رشتہ داری کو نہیں دیکھیں گے، یہ محمد سے وفاداری کو دیکھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، یہ قرآن نے اعلان فرمایا ہے، لیکن یہ اعلان نہیں ہے، یہ اعلان صرف اعلان نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں میدان عمل میں پیغمبر کریم کے صحابہ آپ کو اس اعلان پہ پورے اترتے نظر آئیں گے۔ غور کیجئے، عبداللہ بن ابی کا بیٹا پیغمبر کے پاس آ کے کیا کہتا ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ عبداللہ آپ پہ ایمان نہیں لاتا، وہ منافق ہے، میں اسی کا بیٹا عبداللہ مومن ہوں، آپ پہ ایمان لاتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ آپ پہ ایمان بھی نہیں لاتا، حجب بھی کرتا ہے، تنقیس بھی کرتا ہے، توہین بھی کرتا ہے، آپ کو اور آپ کے صحابہ کو گالیاں بھی نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک بات یاد رکھنا، اگر کبھی میرے باپ کو قتل کرنے کا پروگرام ہو، مروانے کا پروگرام ہو، یہ ڈیوٹی کسی اور کو نہیں دینی، مجھے دینی ہے، مجھے دینی ہے۔ اللہ کے نبی، میں اپنے باپ کی گردن کو اڑا کے کائنات کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جو امام کائنات پہ ایمان لانے والے ہیں وہ رشتہ داری نہیں دیکھتے، محمد سے وفاداری دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات ذی وقار، جب ماں کی بات ہو تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، جب امام کائنات پہ ایمان لے آئے تو کیا ہوا، ماں کہنے لگی، اے میرے بیٹے، اگر تو محمد کریم کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، نہ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، نہ سائے پہ بیٹھوں گی، نہ جوتا پہنوں گی، بھوک کی تڑپ تڑپ کے مر جاؤں گی، حتیٰ کہ تو امام کائنات کا دین چھوڑ دے۔ حضرات گرامی، ماں تڑپ رہی ہے، لوگ کہتے ہیں یا قاتل امی، اے ساتھ تم ماں کے قاتل ہو، اپنی ماں کی مانو، محمد کی چھوڑ دو، ماں کی بات مان لو ورنہ ماں مر جائے گی۔ حضرات ذی وقار، حضرت سعد بن ابی وقاص نے ماں کی بات کو نہ مانا، رب کے اعلان کا انتظار کیا۔ جب رب ذوالجلال کا اعلان آیا کہ ماں باپ کی بات مانو، لیکن اگر وہ مشرک ہوں، شرک پہ آمادہ کریں، ان کی کوئی اطاعت نہیں۔ حضرات ذی وقار، یہی سعد بن ابی وقاص اپنی والدہ کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یا اماں، اے میری ماں، تیری ایک جان ہے، ایک نہیں، تیرے اندر 70 جانیں ہوں، اور تو تڑپ تڑپ کے ایک ایک جان دے دے، مر جائے، میں سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری 70 موتیں تو گوارا کر لوں گا، ایک لمحے کے لیے محمد سے غداری گوارا نہیں ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، جب بیٹوں کی بات ہو تو صدیق کی بات کس کو یاد نہیں؟ میدان بدر کے بعد جب بیٹا مسلمان ہو گیا تھا، کہنے لگا، اے ابا جی، آپ بدر مقام پہ کئی بار میری تلوار کے نیچے آئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا۔ صدیق نے کہا تھا، یہ تو تھا جس نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا میں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، محمد کا دشمن سمجھ کے گردن اڑا دیتا۔ حضرات ذی وقار، یہ کون لوگ تھے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایثار بھی دیکھا، اور جب بدر فتح ہو گیا، کچھ قیدی 70 قیدی میرے پیغمبر کے ہاتھ لگے۔ پتہ ہے
جب امام کائنات نے مشورہ کیا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فاروق اعظم کا کیا مشورہ تھا؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وَلَٰكِنِّي أَرَىٰ أَن تُمَكِّنَّا فَنَضْرِبَ أَعْنَاقَهُمْ، اللہ کے پیغمبر میں یہ سمجھتا ہوں ان کو دشمنوں کو معاف نہ کیا جائے، ان کو فدیہ لے کے بھی چھوڑا نہ جائے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ ہمارے حوالے کر دیں، جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیں۔ اللہ کے پیغمبر عقیل، یہ علی کا بھائی ہے، علی کے حوالے کریں وہ گردن اڑائیں، اور فلاں فلاں یہ میرے رشتہ دار ہیں میرے حوالے کریں میں گردن اڑاؤں۔ اور حضرات گرامی، بدر مقام پہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں جناب عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں عاص بن عمر بن ہشام کو قتل کیا تھا بدر کے میدان میں۔ کیوں؟ رشتہ داری نہیں دیکھی، پیغمبر سے وفاداری دیکھی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رشتہ داریاں چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی جان بھی نچھاور کر دی، اپنا مال بھی نچھاور کر دیا۔ اور کیسے جانیں نچھاور کی، کیسے مال نچھاور کیا؟ امام کائنات علیہ السلام نے جب غزوہ احد لڑا، میرے پیغمبر نے فرمایا جاؤ ذرا دیکھ کے زخمیوں کا پتہ کر کے آؤ۔ میرے پیغمبر کا صحابی آیا، ایک زخمی تڑپ رہا ہے، امام کائنات کا صحابی پوچھتا ہے اے میرے دوست، اے میرے یار، اے نبی کے حبدار، اے پیغمبر کے صحابی، آپ تو تڑپ رہے ہیں، شدید زخمی ہیں، آپ کے لیے پانی لاؤں؟ فرمایا نہیں۔ وہ کھانے کا انتظام کروں؟ فرمایا نہیں۔ آپ کی مرہم پٹی کروں؟ فرمایا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر میرے اوپر کوئی احسان کرنا ہی چاہتے ہو تو دیکھیں اور سنیں کہ مجھے آخرت نظر آ رہی ہے، اب موت نظر آ رہی ہے، اب شہادت نظر آ رہی ہے۔ ارید النظر الی وجہ رسول اللہ، میری آخری خواہش پوری کر دو، وہ یہ ہے کہ مجھے اٹھا کر وہاں لے چلو جہاں امام کائنات تشریف فرما ہیں، میں اس دنیا سے جاتے ہوئے آخری نظر امام کائنات کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، زیاد ابن سکن کو اٹھایا گیا، پیغمبر کے پاس لایا گیا۔ میرے پیارے پیغمبر کے پاس جب آئے، زیاد نے کہا میرے چہرے کو محمد کے قدموں پہ رکھ دیجئے۔ چہرہ پیغمبر کے قدموں کے اوپر ہے اور نظریں امام کائنات کے چہرے کے اوپر ہیں، اور زبان سے جاری ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہ یہی خواہش ہے نکل جائے جہاں تیرے قدموں کے اندر، یہی دل کی خواہش، یہی آرزو ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ وہ صحابہ ہیں، امام کائنات کو جان کی ضرورت پڑی، جانیں نچھاور کی، مال کی ضرورت پڑی۔ امام کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ کرام، تبوک کی تیاری کرنی ہے، کچھ مال کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام گھروں میں اٹھے، فاروق اپنا آدھا لے آئے، صدیق پورا لے آئے، عثمان مجمع میں ہی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ غلے کے ساتھ لدے لدائے میں اللہ کی راہ میں قربان کرتا ہوں۔ پیغمبر نے قبول فرمائے۔ فرمایا کوئی دوسرا کھڑا ہو، عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کوئی اور کھڑا ہو، عثمان پھر کھڑے ہو گئے۔ 300 اونٹوں کا اعلان کیا، بلکہ البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 300 نہیں بلکہ اسی ایک مقام پہ کھڑے کھڑے عثمان نے 9 بار اٹھ کے 900 اونٹوں کا اعلان کیا تھا۔ اعلان کیا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ غلہ اور اونٹ تو قربان کر ہی رہا ہوں، غلے کو باندھنے والی رسیاں بھی گھر نہیں لے کے جاؤں گا، وہ بھی اللہ کی راہ میں قربان۔ حضرات ذی وقار، امام کائنات علیہ السلام ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، عثمان گھر گئے، کچھ درہم و دینار تھے، پیارے عثمان نے اپنی جھولی میں ڈالے، اٹھا کے لے آئے، امام کائنات کے قدموں میں نچھاور فرمائے۔ اللہ کے پیغمبر گھر میں پڑے تھے، یہ بھی قبول فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا اٹھا۔ فرمایا اے میرے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے عمل ما شئتا، آج کے بعد جو مرضی عمل کر لے، اے عثمان تو پھر بھی جنتی ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ صحابہ ہیں جو امام کائنات کے ایک اشارے پر اپنی تمام خواہشوں کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہوا کرتے تھے۔ میں آخری حدیث اور اپنی بات ختم کروں۔ ایک بار امام کائنات مدینے سے باہر نکلے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر ایک محل دیکھا۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس کا ہے؟
فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فلاں انصاری صحابی کے امام کائنات نے یہ بات اپنے دل میں رکھی، میرے پیغمبر واپس آ گئے۔ کچھ عرصے بعد وہ انصاری صحابی امام کائنات کی خدمت میں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ دوسری طرف کر لیا، وہ سامنے آیا، پیغمبر نے پھر چہرہ موڑ لیا، بائیں آ کے بیٹھا امام کائنات نے پھر چہرہ موڑ لیا۔ حضرات ذی وقار صحابی پریشان ہوا، اپنے دوستوں سے پوچھا میرا کیا قصور، کیا غلطی ہے؟ فرمایا اللہ کے بندے اور تو تیرا کوئی قصور کوئی غلطی ہمیں پتہ نہیں، لیکن آپ کا محل، آپ کا وہ گول قبہ نما جو گھر تھا وہ اللہ کے پیغمبر نے دیکھا تھا، اس نے سمجھ لیا کہ وہی سبب ناراضگی ہو سکتا ہے۔ امام کائنات کا وہ صحابی اٹھا، فوراً اس پورے گھر کو ملیا میٹ کر دیا، زمین سے ملا دیا۔ کافی دنوں بعد اللہ کے پیغمبر وہاں سے گزرے، فرمایا میرے صحابہ یہاں ایک بڑا خوبصورت گھر تھا، کدھر گیا؟ اللہ کے نبی جب آپ نے اپنے جانثار سے اظہار ناراضگی فرمایا تھا، اس نے کہا وہ گھر میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں جو گھر امام کائنات کی نفرت کا سبب بنے۔ اللہ کے پیغمبر اس نے مسمار کر دیا۔ میرے پیغمبر نے بولا، فرمایا میرے صحابہ کل بنائن وبال علی صاحبہ الا مالا الا مالا الا مالا بد منہ۔ اے میرے صحابہ کرام، میں نے اس لیے نفرت کا اظہار کیا تھا کہ ہر بلڈنگ، ہر عمارت، ہر بنگلہ وہ بنانے والے کے لیے وبال بن جائے گا، سوائے اس جگہ کے، اتنے گھر کے جس کے بغیر کوئی گزارا نہ ہو، کوئی چارہ نہ ہو۔ حضرات ذی وقار ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ یہ وہ جو نفوس قدسیہ تھے، یہ وہ پیارے لوگ تھے جو اللہ کے نبی کے ایک اشارے پر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔